بھی تم نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک محنت کرنی ہے، اور وہ فجر سے لے کر ظہر تک محنت کرتے تھے، اور فجر سے لے کر ظہر تک محنت کے بدلے میں ان کو اللہ کی بارگاہ سے جو اجر ملتا تھا وہ بہت تھوڑا ملتا تھا۔ پھر اسی طرح نصارہ تھے، یہود و نصارہ، ان کے زمانے میں ان کو ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت جو تھا وہ حکم تھا کہ تم نے عبادت اور ریاضت کرنی ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت بھی بڑا طویل عرصہ ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت بھی بڑا لمبا وقت ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت بھی بڑا طویل وقت ہے۔ ان دونوں کو کہا گیا تم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور اس محنت پر اللہ تعالی نے جو اجر مقرر کیا وہ تھوڑا اجر مقرر کیا گیا۔ لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئی، اللہ کو اپنے محبوب کی امت بھی اسی طرح محبوب کی نسبت سے بڑی محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بڑا محبوب رکھتا ہے۔ ہم صرف اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، سرکار کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے محبوب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں، سرکار کی راہ پہ چل پڑیں، حضور کی محبت کو اپنا لیں، تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی محبت سے اتنی محبت اللہ نے ہمیں دی، اور ہمیں اتنی شفقتوں سے نوازا، ہمیں اتنی رحمتوں سے نوازا، ہمیں اتنی برکتوں سے نوازا، ہمیں اتنی بخششوں سے نوازا، ہمیں اتنی مغفرتوں سے نوازا کہ اب سابقہ کو کہا، ایک کو کہا تم نے فجر سے ظہر تک محنت کرنی، ایک کو کہا تم نے ظہر سے عصر تک محنت کرنی ہے، لیکن دونوں کا وقت زیادہ ہے، اجر تھوڑا ہے۔ محبوب کی امت کی باری آئی، انہیں کہا تم نے عصر سے لے کر مغرب تک محنت کرنی ہے۔ اب عصر اور مغرب کے لیے کہا قرآن مجید میں بھی یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے، اور یہ بڑا چھیتی اور بڑا جلدی گزر جاتا ہے، اور والعصر، اور اس کی قسم بھی اللہ پاک نے اٹھائی کہ یہ زمانہ عصر اور مغرب کا بڑا قیمتی زمانہ ہے۔ اس زمانے کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو زندگی دی اس کے مطابق اتنا وقت دیا، اور کہا تم نے اس میں محنت کرنی ہے، اور تھوڑا وقت دیا، تھوڑا وقت محنت کرو، اور ہم کم وقت محنت کرتے ہیں اور اجر زیادہ لے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، اور وقت عبادت کا ثواب اور عبادت کا اجر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ سابقہ انبیاء کے احوال میں، حکایات میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی اور اس کے گھر میں بچہ ہوتا، اور وہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتا۔ اس کے گھر میں بڑے بچے ہوئے۔ ایک دن وہ اللہ کے نبی جو اس زمانے کے تھے ان کے پاس گئی، اور ان جا کے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے اوپر شفقت فرمائیں، میرے لیے دعا کریں، اپنے اللہ سے میرے لیے التجا کریں، میرے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچپن میں زمانہ 300-400 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب زمانہ کتنا؟ 300-400 سال کا زمانہ بتا کے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ دعا کریں، اپنے رب سے میرے حق میں دعا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے دے۔ اور وہ کم زندگی اور بچپن کی زندگی بھی کتنی گزارتے؟ 300-400 سال کا عرصہ گزار دیتے۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ جب مسکرائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرا غم ہے اور آپ اس پہ مسکراتے ہیں، میری پریشانی ہے آپ اس پہ مسکراتے ہیں۔ آپ نے کہا میں اس لیے مسکرایا نہیں ہوں، میرے مسکرانے کا سبب کچھ اور ہے۔ مجھے اللہ کے وہ پیارے نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی مجھے یاد آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا نوازا ہے۔ تیرے بچے 300-400 سال کے بعد بھی بچے رہتے ہیں۔ مسکرایا اس بات پہ ہوں اللہ نے اپنے اس نبی کو صرف 63 سال عمر عطا فرمائی۔
اور اس کی امت کے لوگوں کو کسی کو 100 سال، کسی کو 90 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 60 سال اس بات پہ مسکرا پڑا ہوں۔ اب اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، پھر ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے مقدر اور ہمارے بخت تو بڑے بلند ہیں، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زیادہ عبادت کی ہے، ہم سالوں سال اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، تو ہمارا اجر تو پھر بہت زیادہ ہے، وہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے بڑا اجر عطا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی پھر مسکرا پڑے۔ آپ نے کہا اسی بات پہ تو مجھے تعجب ہوا تھا، ہماری عمر طویل ہے، ہماری عبادت زیادہ ہے، ہماری ریاضت زیادہ ہے، لیکن اللہ ان کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمائے گا، وہ اس مہینے میں تھوڑی عبادت کریں گے اور ہمارے کئی سالوں کی عبادت سے زیادہ اللہ انہیں اجر عطا فرما دے گا۔ ان مہینوں کے اندر ایک رات